السحر إن الله سيبطله. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ہم بات کریں گے جادو شروع ہونے کی جو علامات ہیں ان کے بارے میں، کہ جب جادو انسان پر ہوتا ہے تو جو شروعاتی علامات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، بعد والی علامات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب جادو شروع ہوتا ہے تو انسان میں کون کون سی علامات آتی ہیں اور کون کون سی علامات اس کی چینج ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں علامات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سوچ اور اس کے جو خیالات ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس کی سوچ اور اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، برے خیالات، گندے خیالات، اور ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ جن کو سوچنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور جو اس کی سوچ پہلے اچھی تھی، پہلے اچھا کاروبار کر رہا تھا، اچھا کام کر رہا تھا، کوئی نیک کام کر رہا تھا، اچانک سے اس کی جو سوچ ہے وہ بدل جاتی ہے، اچانک سے اس کے خیالات وہ بدل جاتے ہیں۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ پہلے اس کی طبیعت کے اندر اتنا غصہ نہیں تھا، پہلے وہ اتنا غصہ نہیں کرتا تھا، لیکن اب چھوٹی باتوں کے اوپر جس پر غصہ کرنا بنتا بھی نہیں، ان باتوں پر بھی وہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی شروعاتی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ اچانک اس کی طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان صحیح تندرست نہیں رہتا، چست نہیں رہتا۔ پہلے وہ انسان صحیح تھا، چست تھا، تندرست تھا، ہر کام میں جلدی، ہر کام میں وہ آگے تھا، کہ آگے بڑھ کر کام کرنے والا تھا، اپنے کام میں بہت ماہر تھا، فٹ تھا، لیکن اچانک اس کے جسم کے اندر، اس کے کاموں کے اندر سستی، کاہلی، ہر کام کے اندر، کاروبار کے اندر، کسی میں بات چیت کرنے کے اندر، کوئی کام کرنے کے اندر سست اور کاہل ہو جانا، یہ بھی اس کی شروعاتی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن ظاہر کرنا، کہ چڑچڑاپن ہو جانا اس کا۔ ٹھیک ہے، چڑچڑاہٹ محسوس کرنا چھوٹی باتوں پر، جس پر انسان کو نارمل رہنا چاہیے ان باتوں پر بھی وہ چڑچڑاپن محسوس کرنا، گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، وہ ہر انسان سے بیزار ہو جانا، ہر انسان کے سامنے بیزاری کرنا کہ میں نہیں تمہیں جانتا، میرے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہے ویسے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے اس کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندھوں پر، اس کی پیٹھ پر بوجھ رہنا، اس کے جسم پر ایسا لگنا کہ اس کا جسم ایک بوجھ ہے، اس کے جسم کے اوپر ایک وزن ہے، بوجھ ہے، کندھے بھاری رہنا، پیٹھ پر بوجھ رہنا، اور درد کرنا، پیٹھ، کندھے، بازو، ان چیزوں کو اچانک سے کوئی کام نہیں کیا، بالکل آرام سے بیٹھا، لیکن اچانک سے درد شروع ہو جانا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے جو خواب تھے، اس کو پہلے اتنے خواب نہیں آتے تھے، یا پھر آتے بھی تھے تو اتنے برے نہیں آتے، لیکن اچانک سے خواب الٹ پلٹ ہو جانا، خواب کے اندر جانور، گندی چیزیں، ڈراؤنے خواب، برے خواب اس کو آنے لگنا اچانک سے، یہ بھی اس کی شروعاتی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی آسان ہے، کہ آپ اس کو زبانیں بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر انسان ایزیلی کر سکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ کثرت کے ساتھ مراد کہ جب بھی آپ کو وقت ملے، دن میں 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک جگہ سے شروع کرنا ہے، شروع سے جتنی پڑھی گئی، تھوڑے دیر بعد آگے شروع کر دینی ہے، پھر اگلے دن یا پھر اسی دن کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فجر کے بعد آپ نے اس جملے کو 10 دفعہ یا پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو 10 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 مرتبہ پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ، آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اپنے 7 مرتبہ، سورۃ الفلق ناس کی تلاوت کرنی ہے اپنے 7 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے جب دم کرنا ہے تو اپنے پاس آپ نے پانی رکھ لینا، زیتون کا آئل رکھ لینا، اس پر آپ نے دم کرنا ہے پانی پر، اور اس کو پینا بھی ہے، اور نہانے والے پانی کے اندر اس کو شامل کر کے اس کے ساتھ نہانا بھی ہے۔ اور زیتون کا آئل اپنے سونے سے پہلے اپنے پیشانی پر، ہاتھوں پر، اور چہرے پر، اور اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں پر اس کو لگا کر آپ نے سونا ہے۔ اور ایک جو دعا ہے اس کو اپنے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل
غلبت الدین و قہر الرجال، یہ دعا آپ کو سامنے شو بھی ہو رہی ہوگی، اس کو اپنے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ علاج آپ نے تب تک کرنا ہے کہ جب تک آپ میں سے یہ علامات ختم نہ ہو جائے، جو میں نے آپ کو 6-7 علامتیں بتائی ہیں، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے روٹین وائز، ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو کرتے رہنا ہے۔ اور آپ نے ایک اور بہت اہم کام کرنا ہے کہ آپ نے خلطہ پاؤڈر کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے 5 مرتبہ آپ نے خلطہ پاؤڈر کے ساتھ نہانا ہے، خلطہ پاؤڈر کو پانی کے مکس کر کے اس کے ساتھ غسل کرنا ہے 5 مرتبہ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے جسم کے ساتھ مسک اسود اور اس کو اپنے جسم پر لگانا اور کپڑوں پر لگانا ہے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسے موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔